آئے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھکن سے کتنے چور چور ہوں گے، لیکن اب بھی آپ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر میں آ کر اپنی کنیز سے کہتے ہیں جاؤ پرانا صندوقچہ زینب کے پاس رکھا ہے، اس میں ایک پرانا کرتا ہے، جبہ ہے، وہ اٹھا لاؤ، لیکن زینب کو کہنا مت۔ تو وہ کنیز گئی اور صندوق کھولا، جبہ اٹھائی، چھپا کر کے لا رہی تھی۔ زینب نے پوچھا کیا لے جا رہی؟ سوچا مولا نے تو منع کیا، کیا کہوں؟ زور سے پوچھا تو بتا دیا حسین جبہ منگوائے۔ کہا لا میں لے جاتی ہوں۔ لے آئی اور لا کر کے حسین اعظم کے پاس پیش کرتی ہے، جبہ آپ نے منگوایا؟ کہا ہاں یہ جبہ میں نے منگوایا، اماں کہتی تھی کہ بیٹا جب بڑی مصیبت آئے تو یہ جبہ پہن لینا، اس لیے کہ یہ جبہ تیرے بابا کو رسول اللہ نے پہنایا تھا اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جگہ جگہ تاکا ہے۔ حسین اعظم نے جب یہ کہا تو کہا اماں نے مجھے وصیت کی تھی زینب جب حسین پر کبھی کوئی آفت آئے وہ بھول جائے تو پہنانا۔ آج دونوں اماں کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ سیدہ زینب نے وہ جبہ پہنایا جو شیر خدا کا تھا، اور اس کے بعد جعفر طیار کا سلہ تھا اور رسول پاک کا امامہ تھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھی، اور اب سارے تبرکات کا مجموعہ خاندان اہل بیت کا آخری چشم و چراغ حسین اعظم، جس سے ہماری جانیں وابستہ ہیں، وہ حسین جس سے ہماری روح وابستہ ہے، وہ حسین جو سمندروں کا بھی بادشاہ، خشکیوں کا بھی بادشاہ، ہم سب کی امانت۔ جب اپنے اہل بیت کی طرف آخری بار دیکھ کر باہر نکلنے لگے تو بیویوں کی آوازیں نکلی۔ پوچھا مولا کس کے سہارے چھوڑ جا رہے؟ ایک بیمار زین العابدین ہے، آپ نے منع کر رکھا تھا بیٹا تیرے سے میری نسل چلے گی، تجھ سے نسل چلے گی، تو نہ جانا۔ خواتین پوچھنے لگیں تو حسین نے یہی کی بات کہی، اللہ اس کے رسول کے بھروسے چھوڑ جا رہا۔ نکلے اور جیسے ہی ذوالجناحین پر بیٹھے، ان کا پیارا گھوڑا تھا ذوالجناحین جو کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، آپ بیٹھ گئے۔ یہ آخری منظر ہے کربلا کا، توجہ سے سنیں۔ مولا حسین کا چہرہ اس وقت کیسا لگ رہا ہوگا، رسول اللہ کا امامہ سر پر اور جبہ علی جسم پر، جعفر طیار کا پٹا کمر پر، ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار چمک رہی ہو، اور جیسی گھوڑے پر سوار ہوئے وہ دنیا کے عظیم بادشاہوں میں ایک بادشاہ نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے تو میرا غریب نواز پکارا ہے شاستس، بادشاہستس۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کربلا میں لٹ گیا؟ نہیں، وہ تو دنیا میں جتنے بھی آئیں گے ان سب شاہوں کو بنانے والا بادشاہ ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، فی امان اللہ کہا، گھوڑے کو ایٹ لگائی، چل اب کربلا میں تیرا ہی جوہر دکھانے کا وقت آ گیا۔ آگے آپ چل پڑے، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے پھر اس کو برچھی ماری، پوچھا ذوالجناحین تو کبھی میری نافرمانی نہیں کیا، آگے بڑھ۔ پھر آپ دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اتر کر کے دیکھا تو بی بی سکینہ پیروں کو پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، ذوالجناحین کے پیروں کو پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے سے کہہ رہی تھی ذوالجناحین بابا کو لینا جانا، ہماری آبروؤں کو لینا جانا۔ حسین نیچے اتر آئے، اپنی سکینہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا، کہا بچی جا اپنے گھر۔ کہا بابا کس کے حوالے؟ کہا اللہ کے حوالے، رسول پاک کے حوالے۔ ایک اور عجیب بات میں آپ کو سناؤں، جب مکہ سے امام حسین نکلے تھے، ابھی دیکھیں آپ، حسین اعظم کربلا میں آئے اور جا رہے تھے، جانے کے بعد یزیدیوں کو پھر سے ایک خطبہ سنایا، وہ خطبہ بھی کام نہ آیا۔ سیدنا مولا حسین اخیر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے، اور تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ وقت جمعہ آخر، اور یہی وہ وقت تھا جب ہر جگہ سے اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھی، اور نواسہ رسول جنگ میں گھرا ہوا تھا۔
ہر طرح سے تلواریں تیریں برسائی جا رہی ہیں، اور امام حسین ہر تیر کو نکال کر پھینکتے، کبھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے خیمے میں کوئی ہے، کوئی نہیں آتا تھا۔ کون تھا؟ سب کے بعد امام حسین آئے تھے۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا کہ حسین کو روکنا ہوگا، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد تھکان سے کئی مرتبہ نیچے گر گئے، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اچانک کان میں اذان کی آواز آئی، سامنے کفار کی طرح شقی دل رکھنے والے یزیدی، یہ تمام بدبخت، میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق ان سب کو کافر سمجھتا ہوں، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کو اس طرح سے کاٹنا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کہتے تھے کہ جیسے بھیڑ بکرے کو مارا جاتا۔ کہا آپ ایسی تشبیہ کیوں دے رہے ہیں اپنے بابا کو؟ اس لیے کہ بھیڑ بکرے کو جب مارا جاتا ہے تو اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے اور اس کو لٹایا بھی جاتا ہے، پیر بھی باندھے جاتے ہیں، لیکن بابا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں بھیڑ بکرے کی طرح ہمارے بابا کو شہید کیا گیا؟ کہتے ہیں ایک کام تم دیکھنا، جب بھی بکرا ذبح ہوتا ہے کسائی کاٹنے والا کاٹتا ہے، سامنے کھڑا ہوا کوئی منع نہیں کرتا۔ میرے باپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کاٹنے والے کاٹ رہے تھے اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین اچانک رک گئے، ذوالجناحین سے کہا اے پیارے گھوڑے تو ہٹ جا، تو ڈھال بن جا میری، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ یہ حسین اعظم کا آخری وقت ہے۔ سوچو اے مسلمانوں، وہ حسین جس کو مدینہ اپنا پیارا وطن نہیں روک سکا، جس کو مکہ نہیں روک سکا، جس کو علی اکبر کا قتل اور شہید ہونا نہیں روک سکا، جس کو عباس علمبردار کے بازو کٹے ہوئے نہیں روک سکے، علی اصغر کے چھوٹے سے ننھے بچے کی جان نہیں روک سکی، اس حسین کو جنگ میں آنے سے زینب، سکینہ اور خواتین اہل بیت کی بے یاری نہیں روک سکی، پھر کس چیز نے روکا تلوار نیچے رکھنے؟ وہ اللہ کی یہ نماز تھی، اس نماز نے روک دیا تلوار نیچے رکھنے کی۔ مجھے بتاؤ کہ تم کو کون روکتا ہے نماز؟ تم کو کون روکتا ہے نمازوں سے؟ اس حسین کو علی اصغر کی موت نے نہیں روکا، اس حسین کو علی اکبر اور قاسم کی موت نے نہیں روکا۔ تمہارے آس پاس کون سی تلواریں لہرا رہی؟ حسین سجدے میں چلے گئے، شمر نام کے ظالم نے آپ کے سر مبارک پر تلوار رکھی اور دنیا والوں کو پکارا گواہ رہنا یزید کے پاس، کہنا کہ حسین کا گلا میں نے الگ کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ذبح کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ شہادت ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن اٹھتے ہوئے پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بھی زمین انتظار میں ہے کہ ایسا کوئی سجدہ آئے، ایسا کوئی سجدہ آئے۔ حسین کی شہادت کے بعد اب حالت کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی جیسے ہی حضرت امام حسین کے قافلے کو یہ خبر ملی تھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کوفہ میں، تو ان کی ایک بچی بھی تھی، بیوی بھی تھی امام مسلم بن عقیل۔ امام حسین نے امام مسلم بن عقیل کی بچی کا دل رکھنے کے لیے سونے کی بالیاں کان میں پہنائی۔ بابا کا انتقال ہو گئے کوفہ میں اس کے، اور ماں کو بھی بالیاں پہنائی، صبر رکھو۔ بچی بالیاں پہن کر کے اچھل کود کرنے لگی۔ بابا کا انتقال ہو گیا کوفہ میں، اور یہاں چھوٹی سی تھی، اور اس کے بعد جس دن حسین کا سر کٹا، سکینہ اپنی اماں سے کہتی جس کا باپ مرتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی،
میرا بابا بھی چلا گیا، مجھے کان کی بالیاں کوئی پہنائے گا؟ اسی اسنا میں یزیدی ظالم شمر جس نے حسین کا سر الگ کیا تھا، وہ آیا اور بی بی سکینہ کے بال پکڑ کر کھینچا اور ان کے کانوں کو کھینچتے ہوئے کہا کہ میں تجھے بالیاں پہناؤں؟ سکینہ نے کہا کہ تیرے سینے پر میں جہنم لکھا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ اتنا سن کر کے وہ گلابی رخساروں پر اتنے تماچے مارا کہ ننھی 9 سال کی سکینہ کے ہونٹ سے خون جاری ہوا۔ سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اپنی اس بچی کو۔ حضرت سکینہ بار بار پوچھتی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے اور اپنی اماں سے، ہم کب جائیں گے مدینہ؟ ہم کب جائیں گے؟ پوچھتی خواتین اب کیا کرو گی مدینہ جا کر کے؟ کہتی ہیں رسول پاک کو سنا تو دوں گی کہ ان کے نواسے سے کیا ہوا، ان کی امت نے کیا کیا۔ وہ بچی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ گھر کی خواتین خیمہ اہل بیت میں، میرے آج کی خواتین اسلام سے میں گزارش کروں گا، کربلا کے واقعات سننے کے بعد عہد کر لو میری ماں اور بہنوں کہ ان کا سب لٹ گیا تھا لیکن پردہ نہیں لٹا، پردہ نہیں لٹا۔